إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے، کہ جس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں. فللہ الحمد حمدا کثیرا. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا. میرے بھائیو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ ہے انسانی زندگی میں مایوسی اور غم کے اسباب و علاج. سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مایوسی کسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مدد اور اس کے فضل سے دل کا نا امید ہو جانا اور یہ سمجھ لینا کہ اب بہتری کی کوئی صورت نہیں ہے، اسی کو مایوسی کرتے ہیں. اور انسانی زندگی میں مایوسی ایک نفسیاتی اور روحانی بیماری ہے جو انسان کو ذہنی تناؤ کا شکار بنا دیتی ہے. الغرض مایوسی ایک ایسا مرض ہے جو دل کو توڑ دیتا ہے، فکر کو مفلوج کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مایوسی کو کفر کہا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 87 کے اندر وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اے لوگو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. إِنَّهُ لَا يَيَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید کافر لوگوں کا شیوا ہے. یہ کافر لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مایوسی کو گمراہ لوگوں کی علامت قرار دیا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ ہجر آیت نمبر 56 کے اندر وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تمام دنیا انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے گنہگار بندو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
بے شک وہ اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو، ساری خطاؤں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ رب العالمین نہایت ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ محترم حضرات، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں مایوسی ہی مایوسی نظر آ رہی ہے، نا امیدی ہی نا امیدی نظر آ رہی ہے۔ آج دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے ٹینشن نہ ہو، جس کے اوپر کوئی غم نہ ہو، جسے کوئی مصیبت نہ ہو، جسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ بادشاہ ہے تو وہ بھی ٹینشن میں ہے، فقیر ہے تو وہ بھی ٹینشن میں ہے، امیر ہے تو وہ بھی ٹینشن میں ہے، غریب ہے تو وہ بھی ٹینشن میں ہے، کوئی صحت کے مسئلے کو لے کر کے ٹینشن میں ہے، کوئی بزنس کے مسئلے کو لے کر کے ٹینشن میں ہے، کوئی شوہر کی وجہ سے ٹینشن میں ہے، کوئی بیوی کی وجہ سے ٹینشن میں ہے، ساس بہو کی وجہ سے ٹینشن میں ہے، کوئی گھریلو مسائل میں ٹینشن میں ہے۔ الغرض آج انسان ٹینشن ہی ٹینشن میں ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا جہاں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا میں ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اور کیوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو مشقتوں ہی میں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، پریشانیوں میں پیدا کیا ہے، مصیبتوں میں پیدا کیا ہے۔ اگر انسان دنیا میں سانس لے رہا ہے تو یہ مان کر کے چلنا ہے کہ اسے دکھوں کا سامنا کرنا ہے، اسے ٹینشن کا سامنا کرنا ہے، اسے غم کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے جگہ پر ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو ہنساتی بھی ہے اور رلاتی بھی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر انسان کے اوپر دنیا کے اندر خوشحالی کا موقع آئے گا تو یاد رکھیے اسے اللہ رب العالمین کبھی غموں سے بھی دوچار کرے گا۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، معلوم ہوا کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، ہر کسی پر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، جس پر ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اللہ کی قضا و قدر پر رضامندگی کا اظہار کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو ہم ان کو اتنا بڑا تصور کر لیں، ان کو اپنے دل کے اندر اتنا زیادہ جگہ دے دیں کہ مایوسی کے شکار ہو جائیں کہ اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ زندگی سے مایوس ہو کر کے ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں جو اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک انسان جب مایوسی کا شکار ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی ذات پر جو اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، وہ اس اعتماد اور بھروسے کو کھو دیتا ہے، اور میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ آج صحیح ہے تمہارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، صبر و ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو، وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد اللہ آپ کے لیے آسانی کے مواقع فراہم کرے گا۔ میرے بھائیو، جب آپ کے اوپر مشکل وقت آئے تو آپ مایوس مت ہوں۔ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ ایسے موقع پر آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور جائز تدابیر کو اختیار کریں۔ دنیا میں رہتے ہوئے جائز تدابیر کو اختیار کریں اور اللہ رب العالمین سے اس مصیبت اور پریشانی کے ازالے کے لیے خصوصی دعا کریں۔ یہ دو کام کرنے کے بعد آپ نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ آپ کے اوپر جو پریشانی آئی ہے وہ پریشانی ختم ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا تو آپ کامیاب ہو گئے۔ اور اگر آپ کے اوپر جو پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، وہ مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ نے اس آنے والی مصیبت پر صبر کیا ہے، اللہ کے قضاء و قدر پر رضامندگی کا اظہار کیا ہے، تو مصیبت گرچہ دور نہیں ہوئی پھر بھی آپ کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنیے، آدمی سوچ سکتا ہے مصیبت دور نہیں ہوئی، کامیاب ہم کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول پاک کی حدیث ہے عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے،
اور اگر اس کو کوئی خوشحالی ملتی ہے، اللہ اسے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے۔ تو مومن کا معاملہ تمام حال میں کیا ہے؟ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے میرے بھائیوں۔ لہٰذا ہمارے اور آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی قضاء و قدر پر رضامندگی کا اظہار کریں، اور اس مصیبت کے ازالے کے لیے جائز تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے خصوصی طور سے اللہ رب العالمین سے اس مصیبت کے ازالے کے لیے دعا کریں۔ یقیناً اس میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے میرے بھائیوں۔ آئیے ہم اختصار کے ساتھ جان لیں، وقت نہیں ہے، اختصار کے ساتھ جان لیں کہ مایوسی کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ لا علمی اور جہالت۔ جب انسان کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا علم نہیں ہوتا ہے، قرآن و سنت کا اسے علم نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت سے بہت جلد انسان کیا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اس کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرے میرے بھائیوں، تاکہ وہ مایوسی کا شکار نہ ہو۔ اسی لیے اس طرح سے دوسرا سبب یہ ہے بے صبری اور جلد بازی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنا فائدہ بہت جلد دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان کاروبار شروع کرتا ہے، ذرا سا گھاٹا ہو گیا، خسارہ ہو گیا، ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ انسان کو معلوم ہے کہ کاروبار ہے، شروع کریں گے، کامیابی کی دہلیز طے کرنے میں وقت لگتا ہے انسان کو۔ ذرا سا خسارہ ہوتا ہے، انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور دوبارہ کاروبار کرنے کی شروع۔ یا اسی طرح سے انسان کو بیماری کو لیجئے، انسان بیمار ہوا، علاج کرایا، مہینہ دو مہینہ اس کو شفا نہیں ملی، اب انسان زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ اب مجھے شاید یہ بیماری نہیں چھوڑے گی، اور مایوسی کا شکار ہو کر کے انسان جو تھوڑی بہت زندگی اس کو ملی ہے، اس زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کے اوپر مصیبتیں اللہ نے ڈالی ہیں، اللہ رب العالمین مصیبتوں کا ڈالنے والا ہے، ٹالنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس مصیبت کے ازالے کے لیے جائز تدابیر اختیار کریں، خصوصی طور سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ اس مصیبت کو دور کرے گا میرے بھائیو۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، مایوسی کا ایک تیسرا سبب یہ ہے آزمائشوں کا طویل ہونا۔ انسان جب آزمائشیں آتی ہیں اور آزمائشیں طویل ہو جاتی ہیں تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، پھر انسان کیا ہے؟ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس پر دھیان دینا چاہیے انسان کو۔ اسی طرح سے مایوسی کا ایک چوتھا سبب یہ ہے دنیا پر حد سے زیادہ اعتماد۔ جب انسان دنیا پر حد سے زیادہ اعتماد کر لیتا ہے اور دنیاوی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور مسبب الاسباب یعنی اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے، تو ایسا انسان اسباب کے ٹوٹتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ بس اب اتنا علاج کرایا نہیں ٹھیک ہوا، اب ہم ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ رب کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو۔ اسی طرح سے مایوسی کا ایک پانچواں سبب یہ ہے قضاء و قدر پر کمزور یقین۔ جب انسان کا عقیدہ قضاء و قدر پر کمزور پڑ جاتا ہے تو اللہ کے قضاء و قدر پر راضی نہیں ہوتا، پھر ایسا شخص ہر ناکامی کو اپنا انجام سمجھ لیتا ہے۔ ایسا شخص ہر ناکامی کو اپنا انجام سمجھ لیتا ہے اور یوں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بعض مصیبتیں آپ کے اوپر آتی ہیں جو تم کو اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اللہ نے کہا ہو سکتا ہے بعض ایسی چیزیں جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وہ تمہارے حق میں کیا ہو؟ بہتر ہو سکتا ہے اللہ نے آزمائش کے طور پر تمہارے اوپر یہ مصیبت ڈالی، یا اللہ نے جو مصیبت ڈالی ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے چھٹا سبب یہ ہے منفی سوچ۔ جو لوگ ہر کام میں مثبت پہلو اختیار کرتے ہیں وہ زندگی میں کسی موڑ پر ناکام نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ ہر کام میں منفی سوچ اختیار کرتے ہیں تو یہ منفی سوچ انسان کے ذہن و دماغ کو کمزور کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، اور انسان زندگی کے ہر موڑ میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو مثبت سوچ ہونا چاہیے۔ خسارہ ہو، آپ نے کاروبار شروع کیا، خسارہ ہوا، اس پر آپ کو نہیں دھیان دینا، آگے کیا کرنا ہے،
کون سی چیزیں ہم سے گڑبڑی ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہم سے خسارہ ہوا. انسان کو آگے بڑھنے چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نے کاروبار شروع کیا, اب یہ کاروبار میں ہم کو خسارہ ہو گیا, آئندہ دوسرا شروع کریں گے خسارہ ہوگا. اس طرح سے انسان کیا, جب یہ منفی سوچ اس کے اندر بیٹھ جائے گی کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اسی طرح سے 7واں سبب ہے شیطانی وسوسے. مایوسی یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. شیطان چاہتا ہی انسان اپنے رب کی ذات سے نا امید ہو جائے. میرے بھائیو, شیطان یہی چاہتا ہے. شیطان انسان کو رب سے دور کرنا چاہتا ہے, اور اس مایوسی کے ذریعے انسان سب سے زیادہ انسان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے بھائیو, لہٰذا انسان کو کبھی اپنے رب کی ذات سے کیا ہے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیو, آئیے ہم اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مایوسی اور ٹینشن اور غم کا علاج کیا ہے. شریعت اسلامیہ نے اس کا کیا نسخہ بتلایا ہے. سب سے پہلا نسخہ, ہم اللہ رب العالمین کی ذات یعنی عقیدہ توحید کو اپنے ہم مضبوط کریں. سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں, اپنی زندگی میں توحید کو نافذ کریں, اپنے توحید کو مضبوط کریں. ہم ایک اللہ کے در کے بھکاری بنیں, در در کے بھکاری نہ بنیں. ہم غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائیں, ورنہ ہم زندگی بھر یوں ہی ٹینشن میں رہیں گے, غموں میں رہیں گے اور مایوسی کے شکار ہو جائیں گے. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ نے دنیا انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 15 کے اندر, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو, تم سب اللہ کے فقیر ہو, تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو. جو کچھ مانگنا ہے اپنے رب سے مانگو. واللہ هو الغنی الحمید, وہ اللہ رب العالمین حیث بے نیاز ہے, وہ قابل تعریف ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جب آدمی کا عقیدہ خراب ہوتا ہے, اس کے ایمان میں خلل ہوتا ہے, اس کے ایمان میں بگاڑ ہوتا ہے, تو وہ اپنا دکھ درد دور کرنے کے لیے ہاتھ میں کالے دھاگے مانگتا ہے, کوئی گلے میں تعویذیں لٹکاتا ہے, کوئی مزاروں پر جا کر کے اپنے سر کو خم کرتا ہے, اور پتہ نہیں کہاں کس درد کا شکل لگاتا ہے. اور جب انسان کا توحید مضبوط ہوتا ہے, انسان توحید والا ہوتا ہے, تو وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے, وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے. اس کی زندگی میں بے اطمینانی نہیں آتی, بے سکونی نہیں آتی ہے. میرے بھائیو, یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اے نبی آپ اپنا چہرہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے کر دیجئے, آپ اپنا چہرہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر لیجئے. یہی دین فطرت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے. ایک بات میں آپ کو بتلاتے چلوں میرے بھائیو, کہ یہ توحید بہت ہی اہم چیز ہے. یہ توحید جب تک دنیا کے اندر قائم ہے, یہ دنیا کی سانس چل رہی ہے. توحید یہ دنیا کی نبض ہے, توحید یہ دنیا کے دل کی دھڑکن ہے. جس دن توحید ختم ہو جائے گا, یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. اللہ صحیح مسلم کی روایت ہے, راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس میں ارشاد فرمایا, لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ, کہ قیامت اس وقت تک کے قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ, یعنی جب تک زمین میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا, اس وقت تک کہ قیامت نہیں قائم ہوگی. مسند احمد کی روایت میں اس طرح سے الفاظ ہیں, حتی لا یقال لا الہ الا اللہ, کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود رہے گا, اس زمین پر قیامت قائم نہیں ہوگی. معلوم ہوا کہ جس دن لا الہ الا اللہ کہنے والا, اللہ کا اقرار کرنے والا اس روئے زمین پر نہیں ہوگا, اس دن قیامت قائم ہو جائے گی. میرے بھائیو, تو یہ توحید بہت بڑی اہمیت ہے میرے بھائیو. اس لیے جب ہماری زندگی کے اندر غم آئے, ہم مایوسی کے شکار ہو رہے ہوں, تو سب سے پہلے اپنے عقیدہ توحید کو میرے بھائیو درست کریں, اور اپنے جسم کی سب سے ٹاپ اور سب سے قیمتی پیشانی کو غیر اللہ کے در پر جھکا کر کے اس قیمتی پیشانی کو ذلیل و رسوا نہ کریں. میرے بھائیو, اگر ہماری زندگیوں میں غم آئے تو ہم اس ذات کو پکاریں, ہاں, جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا. جب ہماری زندگی میں غم آئے, پریشانی آئے, تو ہم مایوس ہو کر کے مت بیٹھیں, اس رب کو پکاریں جس نے بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی صورت میں بیٹا عطا کیا تھا. جب ہماری زندگی میں غم آئے, کوئی ہم مایوسی کے شکار مت ہوں,
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے اللہ سے دعا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا تھا. اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ہم اس اللہ کو پکاریں جس نے آدم و حوا علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا تھا. جب ہماری زندگی میں غم آئے تو ہم اس اللہ کو پکاریں، اس ذات کو پکاریں جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی تھی. جب ہماری زندگی میں کوئی غم آئے تو ہم اس اللہ رب العالمین کو پکاریں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا تھا. جب ہماری زندگی میں کوئی غم آئے، کوئی مصیبت آئے تو ہم اس ذات کو پکاریں جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دی تھی. جب ہماری زندگی میں غم آئے تو ہم اس ذات کو پکاریں جس نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے نرغے سے بچایا تھا. یہ توحید کی بہت بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں. ہماری زندگی میں غم آئے تو سب سے پہلے ہم اپنی توحید کو درست کریں. دوسرا نسخہ یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی غم آئے، پریشانی آئے تو ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کریں میرے بھائیوں. کچھ حد تک ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہم مایوسی سے چھٹکارا پا جائیں گے. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا چھٹکارا پانے کا راستہ دے دیتا ہے. اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے. کون؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں پاتا ہے. میرے بھائیوں، تو مصیبتوں کا چھٹکارا پانا ہے تو اللہ کا تقوی اختیار کریں. تقوی کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ تقوی کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. تقوی یہ گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، ہم اور آپ روزے سے ہوتے ہیں. گرمی بڑی سخت ہوتی ہے، جس پیاس کی شدت سے ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں، حلق سوکھ کر کے کاٹا ہو جاتا ہے. اب ہم ظہر کی اذان ہوتی ہے، وضو بنانے کے لیے ہم جاتے ہیں، کلی کرتے ہیں. پانی کہاں تک جاتا ہے؟ حلق تک جاتا ہے. اگر ہم چاہیں تو حلق سے اپنے پانی ایک دو گھونٹ نیچے اتار سکتے ہیں، لیکن نہیں اتارتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے حلق سے نیچے پانی نیچے اتار لیا، گھر سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا. اس کو تقوی کہتے ہیں میرے بھائیوں. زندگی میں تقوی کو اپناؤ، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی میرے بھائیوں. یاد رکھیے، اللہ نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 96 کے اندر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ اگر یہ بستی والے صحیح معنوں میں ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. معلوم کیا ہوا کہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. جب انسان اللہ کا تقوی نہیں اختیار کرتا ہے، اللہ کا خوف نہیں اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. تو دوسرا نسخہ یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی غم آئے، کوئی ٹینشن آئے، کوئی مصیبت آئے، ہم مایوسی کے شکار ہو رہے ہوں تو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں میرے بھائیوں. اور تیسرا نسخہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت دکھ درد آتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں. کہیں نہ کہیں اس کا اصل ذمہ دار ہم اور آپ ہوتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اے لوگو، یہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، یہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ ہر گناہ پر بندے کی گرفت نہیں کرتا ہے. اللہ اگر ہر گناہ پر بندے کی گرفت کرنے پر آ جائے، پکڑ کرنے پر آ جائے تو اس روئے زمین پر ایک بھی زیرو باقی نہیں بچے گا، کوئی بھی انسان باقی نہیں بچے گا. اللہ نے کیا کہا سورہ نحل آیت نمبر 61 میں؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین لوگوں کی تمام غلطیوں پر ان کی گرفت کرنا شروع کر دیتا، ان کی پکڑ کرنا شروع کر دیتا تو اس روئے زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہیں بچتا. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ہر گناہوں پر گرفت نہیں کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھار انسان کو اللہ رب العالمین چوکا دینے کے لیے کہ انسان اپنے حالت کی اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرتا ہے.
تو معلوم ہوا کہ ہمارے زندگی میں جو ٹینشن آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اکثر و بیشتر ہمارے اپنے اور آپ کے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ہم کبھی ٹینشن میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، کسی دکھ کے اندر ہوں، تو سب سے پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ کہیں ہم نے اللہ کو تو ناراض نہیں کیا ہے، کہیں ہم نے رسول کی نافرمانی تو نہیں کی ہے، کہیں ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے، کہیں ہم نے کسی کی غیبت تو نہیں کی ہے، کہیں ہم نے کسی پر اتہام بازی تو نہیں کی ہے، کہیں ہم نے نمازوں کو تو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، یہ مصیبت آئی ہے کیوں آئی ہے، اس کا جائزہ لیں میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے صحیح معنوں میں توبہ استغفار کر لے، اللہ رب العالمین آپ کی مصیبت کو دور کر دے گا میرے بھائیوں۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ پیش کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا، جب ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، سورہ نوح میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ سے دعائیں مغفرت کرو، اللہ سے استغفار طلب کرو، وہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارش نہیں نازل کرتا ہے، اللہ جب اللہ سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، واللہ رب العالمین تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، وَبَنِينَ، اور واللہ رب العالمین تمہیں اولاد سے نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور واللہ رب العالمین تمہیں پھلوں کے باغات عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ کب؟ جب تم اللہ سے توبہ استغفار کرو گے۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی میں کبھی غم آئے، ہم سچے دل سے اللہ رب العالمین سے کیا کریں؟ توبہ استغفار کریں میرے بھائیوں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ یہ وقت کے بہت بڑے امام تھے۔ ایک مرتبہ وہ درس دے رہے ہوتے ہیں، ان کے شاگرد ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے امام صاحب قحط سالی پڑ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کیا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، کہتا ہے امام صاحب شادی ہو گئی، کئی سال گزر گئے، اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے۔ امام صاحب نے کہا کہ جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا امام صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے کھجوروں کا باغ لے رکھا ہے، 3 سال سے میں کافی محنت کر رہا ہوں، لیکن اس کے درخت کے اندر پھل نہیں لگ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر دیجئے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ چوتھا شخص آتا ہے، کہتا ہے امام صاحب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ندی نالے سوکھ گئے ہیں، جانور پیاسے مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ بارش نازل فرما دے۔ امام صاحب کہتے ہیں جاؤ اللہ سے توبہ استغفار پڑھو۔ یہ چاروں لوگ جب چلے جاتے ہیں تو طلبہ ان سے جو سوال، طلبہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب 4 لوگ آئے، 4 طرح کے سوالات کیے، اور چاروں سوالوں کا جواب آپ نے ہی ایک ہی دیا، جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کہو۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے جواب دیا، وقت کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے جواب دیا کہ جو میں نے یہ جواب ان کو دیا ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا ہے، یہ ایک اللہ کا اصول اور قاعدہ ہے جو میں نے ان کو بتلایا ہے۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ یہ آیت انہوں نے پڑھ کر کے طلبہ کے سامنے پیش کی میرے بھائیوں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہماری زندگی میں جو یہ پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں اور ہم مایوسی کے شکار ہوتے ہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک چوتھا نسخہ، جب ہماری زندگی میں کوئی غم ہو، کوئی ٹینشن ہو اور جو ہمیں مایوسی کی طرف دھکیل رہی ہو، تو ہم کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد رکھو گے تو ہر وقت مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ میرے بھائیو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان جب پریشانیوں میں ہوتا ہے اس کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ نے کہا سکون کہاں تم کو ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ہی تمہارے دلوں کو سکون ملے گا میرے بھائیو۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ کے پاس میں ارشاد فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بی،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اسی طرح سے اس کے لیے ہو جاتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل جی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب، ایک بالش قریب ہوتا ہے تو اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جب میرا بندہ ایک ہاتھ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو اس کے ایک گز قریب ہوتا ہوں، جب میرا بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین ہے میرے بھائیو، کہ بندہ اللہ رب العالمین ہر وقت دیکھتا ہے کہ میرا کون سا بندہ ہے مجھ سے توبہ استغفار کرتا ہے، میں اس کے توبہ استغفار کو میں بھائیو قبول کروں۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہماری زندگی میں کوئی غم آئے، کوئی ٹینشن آئے، کوئی پریشانی آئے جو ہمیں مایوسی کی طرف دھکیل رہی ہو تو ہم اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر و اذکار کریں۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بیوی بچے چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ ہم کب اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ جب ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ہماری ماں بیمار ہو جاتی ہے، ہماری بیوی بیمار ہو جاتی ہے، ہم مصائب سے دو چار ہوتے ہیں، تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ آج ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے، خوب منافع ہو رہا ہے، گھر میں مال و دولت کی بہتات ہو رہی ہے، چاروں طرف سے مال و دولت آ رہے ہیں، ہم اللہ کو کہاں یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو کب یاد کرتے ہیں؟ جب ہمارا خسارہ ہو جاتا ہے، ہماری فیکٹری کا نقصان ہو جاتا ہے، ہم فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں، اس وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، چاہے خوشحالی کے مواقع ہوں یا غم کے مواقع ہوں، تنگی کے مواقع ہوں یا کوئی بھی مواقع ہوں، ہر وقت ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، آج آپ اب دیکھیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر چیز میں ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی دیکھیے زندگی کا واقعہ ہے، جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، نکلتے ہیں تو غار ثور میں آ کر کے پناہ لیتے ہیں، غار ثور میں آ کر کے پناہ لیتے ہیں۔ دشمن پیچھا کرتے کرتے غار ثور کے دہانے پر آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے ہیں دشمن کو، گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول دشمن اتنا قریب آ گیا ہے، اپنی پیر کی طرف دیکھ لے گا تو مجھے دیکھ لے گا، ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دیکھیے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غمگین مت ہو، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ ہوا بھی یہی، جب یہ جملہ اللہ کے رسول نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر کے باہر نکلتے ہیں تو جب آگے بڑھتے ہیں تو سامنے دریائے قلزم جو ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، پیچھے بنی فرعون کا لشکر۔ اب جب یہ حالت دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل گھبرا جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل؟ کہتے ہیں اے موسیٰ آگے دریا سمندر جو ہے یہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، ہم اس کے اندر کود نہیں سکتے، پیچھے یہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، اب تو ہم پکڑے گئے، ہم مارے گئے، انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، کیا ہوگا ہمارا؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیکھیے انبیاء کا اعتماد اللہ کی ذات پر، سامنے دیکھ رہے ہیں دشمن آ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے قرآن کے اندر، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں اے بنی اسرائیل گھبراؤ مت، اللہ میری رہنمائی فرمائے گا، وہ کوئی نہ کوئی راستہ بتلائے گا۔ ابھی یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی تھا کہ اللہ رب العالمین نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیا وحی کی؟ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہے، موسیٰ جلدی سے اپنی لاٹھی اس پانی کے اندر سمندر میں مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو سمندر میں مارا تو راستہ بن گیا، بیچ میں خشک راستہ بن گیا اور نکل گئے سارے بنی اسرائیل۔ فرعون جب اس کے اندر جانے لگا اللہ نے حکم دیا دوبارہ لاٹھی ماری، مارے، سارا فرعون کا لشکر تباہ برباد۔ تو یہ جب انسان کے ذہن و دماغ میں یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یقیناً اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے، بڑی مصیبتیں اس کے لیے ہیج ہو جاتی ہیں، اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہماری زندگی کے اندر کوئی غم آئے، کوئی ٹینشن آئے تو ہم پریشانی میں زیادہ پریشان نہ ہوں، انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو بھی پڑھیں،
آج ہماری زندگی ہمارا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، ہم چیخنے لگتے ہیں، بلکتے لگتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی 3 بیٹیوں کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھایا ہے، اپنی 3 نرینہ اولاد کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے سامنے دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہٰذا جب ہماری زندگی کے اندر غم آئے، ہم اپنے نبی کی زندگی کا سیرت کا مطالعہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں غموں کو کیسے فیس کیا ہے۔ یہ نہ کہ ہم مایوسی کا شکار ہو کر کے بیٹھ جائیں میرے بھائیو، اس سے ہم اور آپ کو کیا ہے، اجتناب نہیں، وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل رب العالمین۔